صرف مرد حضرات جا کر عید والے دن جو ہے وہ نماز عید پڑھتے ہیں، خواتین کے لیے کیوں نہیں رکھا گیا؟ اگرچہ کچھ چیزیں خواتین سے استثناء ان پہ واجب نہیں ہے، اور یہ عید کی نماز تو سب جب تک امام زمان یہ کچھ نمازیں ایسی ہیں جیسے نماز جمعہ ہے اور نماز عیدیں میں کچھ نمازیں ایسی ہیں جو جب تک امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرض شریف غیبت میں تشریف فرمائیں واجب عینی نہیں ہے. جب امام تشریف لائیں گے تو فرماتے ہیں یہ چیزیں واجب ہوں گی. تو ابھی مستحب ہے کہ اگر مثلا خود ایران میں ہر حوالے سے لیڈیز کے لیے بھی اہتمام ہوتا ہے اور بندوبست ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں پہ بھی اصل میں پردے کا اہتمام ہو تو بہت اچھی بات ہے کہ خواتین کے لیے ظاہر بات ہے جو احکام بیان ہوتے ہیں جو تقوی الہی کے حوالے سے یہ سارے جو بیان دین مبین اسلام کے جو اخلاق و معارف و احکام ہو جو بھی بیان ہوتے ہیں صرف مردوں کے لیے تو نہیں ہے، تو خواتین کے لیے بھی، تو خواتین بھی حق رکھتی ہیں کہ وہ بھی آ کے ان چیزوں سے کم حق ہو، بہرہ مندی حاصل کرے. لیکن وظیفہ یہ ہے کہ وہاں پہ پردہ وغیرہ کا اہتمام، یعنی ان کے لیے بھی جگہ کا اہتمام ہو، باقاعدہ پردے کا اہتمام کر کے ان کے لیے بھی جگہ بنا لے تو بہت اچھی بات ہے. Assalamu alaikum everyone, welcome to Voice of Hazara News. Please subscribe Voice of Hazara News and press the bell icon, turn on the notification so that you will receive videos and updates from Voice of Hazara News. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ہمارے ساتھ آج موجود ہے ہمارے ساتھ ایک بہترین عالم دین علامہ حسن حضرت صاحب، جو کہ بہت دور دراز علاقوں سے آئے ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. سر بہت خوش آمدید. بہت شکریہ سر، اگر آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا ہمارے دوستوں کو بتائیں. جی، میرا بیسیکل تعلق ہے بلوچستان سے، محمد حسن حسرت میرا نام ہے، اور الحمدللہ 2006 سے اس دینی ماحول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور 2011 سے بھی 2023 قرآن مقدس میں، اور ابھی قرآن، علوم قرآن اور تفسیر کے عنوان پہ پی ایچ ڈی میں بھی مشغول ہیں. بہت بہت شکریہ سر. سر، آپ ہمیں اگر عید الفطر کے بارے میں اگر معلومات دے دیتے تاکہ ہماری ناظرین بھی آگاہ ہو سکے اس سے. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی اہلها، اما بعد، قال المعصوم علیہ الصلاة والسلام، کل یوم لا یعصی اللہ فهو لا یعصی اللہ فهو عید. عید الفطر کے حوالے سے میں دینا چاہیں تو پروردگار عالمین نے یہ ماہ مبارک رمضان کو کہ یعنی جو عظمت واسطہ پروردگار نے جو فضیلت دی انسان کے تصور سے بھی بالا ہے، کیونکہ اس مہینے میں پروردگار عالمین نے، یعنی یہ فقط وہ مہینہ ہے، اگرچہ دوسرے مہینے بھی خدا کی طرف سے ہی خدا کے مہینے ہیں، لیکن اس مہینے میں پروردگار عالمین نے اس مہینے کو اپنی طرف خصوصی نسبت دی، شہر اللہ کہتے. اور اس مہینے میں چونکہ پروردگار عالمین نے اپنے بندوں کو بعنوان مہمان بلایا ہے، جسے رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس عظیم خطبہ جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے معروف ہے اس میں فرمایا کہ هو شهر فيه دعيتم الى ضیافت اللہ وجعلتم فيه من اہل کرامت اللہ. یہ وہ مہینہ ہے جس میں پروردگار عالمین نے تمہیں اپنی مہمانی کی طرف بلایا ہے، اور اس مہینے میں پروردگار عالمین خود میزبان ہے، اور انسان اس مہینے میں مسلمان پروردگار کے مہمان ہے. اس سے بڑھ کر انسان کو کیا کرامت مل سکتی ہے، اس سے بڑا کیا مقام ہو سکتا ہے. اگر میں ہمارے معاشرے میں دیکھیں تو اگر کسی ہمارے محلے کا چیئرمین، ہمارے محلے کا کوئی بڑا آدمی ہمیں دعوت دے تو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ آج فلانی نے ہمیں دعوت دی ہے. یہاں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ خدا خود میزبان بن کے تمہیں مہمانی کی طرف دعوت دے رہا ہے. تو یہ عید الفطر اس مہمانوں کے لیے، یعنی جس مہینے میں پروردگار عالمین نے روزے کی طرف بلایا، مہمانی دی پروردگار عالمین کی طرف سے. فرمایا جنہوں نے روزہ رکھا، نماز پابندی کی سلوت کی، تو پروردگار عالمین نے جنہوں کو پروردگار عالمین نے توفیق دی کہ اس پورے مہینے میں 30 روزے رکھے تو 30 روزے مکمل ہوں گے، تو پروردگار عالمین نے آخری دن کو اور جو ایک مقام بخشا، ایک فضیلت دی، اور اس کو مسلمانوں کے لیے بعنوان عید قرار دیا. اور اس کی فضیلت کے حوالے سے دیکھنا چاہے تو عجیب جملہ ہے کہ جو قنوت، کیونکہ اب شاید تمہیں بہتر جانتے ہیں کہ عید الفطر کی اپنی مخصوص نماز ہے، اس نماز کی قنوت میں بھی اگرچہ دوسری دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہاں پہ معصومین سے ایک مخصوص دعا وارد ہوئی ہے قنوت میں پڑھنے کے لیے. اس دعا میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اسألک بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا. اس دن کی، اس عید کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ یعنی جس طرح سے میں اور آپ خدا کی بارگاہ میں محمد آل محمد کے ذریعے سے دعا کرتے ہیں، ان کو توسل بنا کے دعا کرتے ہیں،
اسی طرح سے قرآن کو توسل کے طور پر پیش کرتے ہیں. اس عید کے دن کو بھی عنوان توسل پیش کر رہے ہیں. اللہم انی اسألک، پروردگار میں آپ کو آج کے دن کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں کہ الذی جعلتہ للمسلمین عیدا، وہ دن جس کو آپ نے تمام مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا. تو یہ اس مہینے کی عظمت کے حوالے سے ہے. بہت خوبصورت جی سر. جیسے کہ نماز عید جب ہوتے ہیں تو اس میں 2 خطبے ہوتے ہیں. جی جی جیسے کہ لوگ اگر صرف نماز پڑھ کے واپس آ جائے، خطبے نہ سن، تو کیا ہوگا؟ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی شریعہ حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ مثلا اس کی نماز نہیں ہوتی ہو. اگر بیٹھے تو بہتر ہے. اور بعض کیونکہ اس میں تقوی الہی کے حوالے سے سفارش ہوتی ہے، باقاعدہ بیان ہوتا ہے، اور جس طرح وہ احکام بھی بیان ہوتے ہیں، تو اچھی بات ہے کہ انسان سن کے آئے. لیکن اگر سن بغیر نماز پڑھ کے آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور سر ایک اور سوال جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ صرف مرد حضرات جا کر عید والے دن جو ہے وہ نماز عید پڑھتے ہیں، خواتین کے لیے کیوں نہیں رکھا گیا؟ اگرچہ کچھ چیزیں خواتین سے استثناء پہ واجب نہیں ہے، اور یہ عید کی نماز تو سب جب تک امام زمان، یہ کچھ نمازیں ایسی ہیں جیسے نماز جمعہ ہے اور نماز عیدین میں کچھ نمازیں ایسی ہیں جو جب تک امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرض شریف غیبت میں تشریف فرما ہے یعنی واجب عینی نہیں ہے. جب امام تشریف لائیں گے تو فرماتے ہیں یہ چیزیں واجب ہوں گی. تو ابھی مستحب ہے کہ اگر مثلا خود احرام میں ہر حوالے سے لیڈیز کے لیے بھی اہتمام ہوتا ہے اور بندوبست ہوتا ہے، اور ہمارے یہاں پہ بھی اصل میں پردے کا اہتمام ہو تو بہت اچھی بات ہے کہ خواتین کے لیے ظاہر بات ہے جو احکام بیان ہوتے ہیں، جو تقوی الہی کے حوالے سے یہ سارے جو بیان دین مبین اسلام کے جو اخلاق و معارف و احکام ہو جو بھی بیان ہوتے صرف مردوں کے لیے تو نہیں ہے، تو خواتین کے لیے بھی، تو خواتین بھی حق رکھتی ہیں کہ وہ بھی آ کے ان چیزوں سے کم حق ہو، بہرہ مندی حاصل کرے. لیکن وظیفہ یہ ہے کہ وہاں پہ پردہ وغیرہ کا اہتمام، یعنی ان کے لیے بھی جگہ کا اہتمام ہو، باقاعدہ پردے کا اہتمام کر کے ان کے لیے بھی جگہ بنا لے تو بہت اچھی بات ہے. بہت بہت شکریہ سر. عید منانے کا جو اصل طریقہ ہوگا سر، جو بہترین طریقہ ہے وہ کیا ہے سر؟ جیسے کہ عید اگر ہم لوگ منائیں تو کس طرح ہم لوگ اپنے عید کو بہتر منا سکتے ہیں؟ جی اس میں عید میں جیسے ماشاء اللہ سے جو مناتے ہیں، اور اس میں کوئی یعنی مبالغہ کی بات بھی نہیں. انسان کو یعنی عید کے دن اچھے کپڑے پہننا چاہیے، اور یہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں اچھے کپڑے پہنوں یا اچھا عطر استعمال کروں، اچھا کھانا کھاؤں تو یہ اسراف ہوتا ہے، یہ تعلیمات دین کے مخالف ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اسلام نے صفائی نظافت کو، اچھے پہننے کو، اچھے کھانے کو اسلام میں کوئی منع نہیں کیا. تو عید کے دن بھی اچھا ہے کہ انسان اچھا لباس پہنے، اچھا کھانا کھائیں، لیکن صرف نہ کھائیں. یہاں پر سب سے بہترین یہ ہے کہ آپ رشتہ داروں کو، تمام رشتہ داروں کو گھر بلائیں. اگر کسی رشتہ دار سے کوئی کے درمیان آپ کی رشتہ دار اور آپ کے درمیان کوئی ناراضگی ہے یا کوئی ناچاکی، اس کو ختم کرے، ان کو دعوت دے. ہم خود پہل کریں، اگرچہ غلطی اس کی طرف سے ہے، لیکن ہم اس دن کے تقدس کو مد نظر رکھتے ہوئے چلو بھائی غلطی تم نے کی لیکن معافی میں مانگتا ہوں، آئیں مثلا اس طرح سے جس طرح رشتہ داروں کو دعوت دیں، خصوصاً فقراء کا خیال رکھیں، تو اس طرح سے کوئی بہترین عید ہو سکتی ہے. اور جو محمد آل محمد نے چارچوب بیان کیا ہے اس پہ عمل کرے. یعنی عید کے نام پہ ہم ہر کام کرنے کو تیار نہ ہو. بس میں آخری بات کر کے ضمانت کا تمام کرتا ہوں کہ جس ایک حدیث کے جملے کو میں نے سرنامہ کرام قرار دینے کے شرف حاصل کیا، اس میں اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے. اگرچہ ماہ مبارک رمضان عید کی عید تمام مسلمانوں کے لیے ہے، لیکن یہ حقیقت میں یہ عید ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اس مہینے میں جن کو روزہ رکھنے کی توفیق حاصل ہوئی، نماز کی توفیق حاصل ہوئی. صرف آخر میں جا کے وہ انسان جو ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھنے کی اس کو توفیق حاصل ہوئی ہے، نہ نماز کی توفیق حاصل ہوئی، نہ مناجات کی، نہ قرآن کی تلاوت کی. آخر میں جا کے کیا ہے، سب سے پہلے دسترخوان پہ نئے کپڑے پہنچ کپڑے، ظاہری طور پر تو اس کی عید ہے، لیکن امیر المومنین نے فرمایا کل یوم، ہر وہ دن جس دن خدا کی انسان معصیت نہ کرے، انسان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو، وہ اس کے لیے حقیقی عید یہی ہے. تو اس عید میں بھی ہم ماہ مبارک رمضان کی جو عید ہے اس میں بھی ہم ان چیزوں کی طرف مد نظر رکھیں کہ خدا نخواستہ ہمیں ایسا نہ ہو کہ عید کی خوشی میں ہم جو چارچوب اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا ہے اس سے خارج ہو کر عید کے دن بھی ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو. بہت بہت شکریہ سر.